بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے نئے تعلیمی زمانہ تھا، دوستوں کے ساتھ لاہور گیا تھا۔ وہاں کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ایک وکیل سے ہم نے ملنا ہے۔ میں نے بھی کہا چلو ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ تیسرے چوتھی منزل میں لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں سب وہ کلا رہتے ہیں، ان کی جگہ تھی، بہت بڑا دفتر تھا۔ ہم وہاں چلے گئے، اور لوگ بھی بیٹھے تھے، ہم بھی بینچ پر بیٹھے گئے۔ 20-25 منٹ بعد گھنٹی بجی۔ وکیل صاحب نے اپنے خادم کو کہا کہ مہمانوں کو لے آئے۔ ہم اندر آئے، ایک بوڑھا وکیل، مونچھے اور داڑھی بالکل صاف، صفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اور گلوب جل رہا تھا، لیمپ لگا ہوا تھا، بڑا میز تھا، بڑی کرسی پر بیٹھا تھا، چشمہ اس طرح اوپر بڑھایا۔ مولوی ہے سارے، مولوی آئے ہیں، کیا کام ہے؟ ہم نے کہا کہ کام تو ہم بتائیں گے، لیکن ہاں، اس نے معذرت شروع کر لی۔ لکھا پڑھا آدمی تھا کہ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا اور اس کتاب کی اسٹڈی میں منہمک تھا، اور جب تک ایک پیراگراف پورا نہیں ہوا تھا تو میں آپ کو نہیں بلا سکتا تھا۔ وہ کتاب بہت اچھی ہے۔ میں نے پوچھا کہ ذرا کتابوں کا ہمیں شوق ہوتا ہے، کتاب کون سی ہے، کس نے لکھی ہے، کس موضوع پر ہے؟ اس نے کہا یہ انگریزی زبان میں ہے، ایک امریکن نے لکھی ہے اور جہاد کے اوپر۔ میں نے کہا اس میں جہاد کا کون سا مرحلہ ہے؟ آپ جو بھی پڑھ رہے تھے کس مرحلے سے گزرے؟ کو کیا مطلب؟ میں نے کہا جہاد کے 3 مرحلے ہیں، لا رابع لہا۔ پہلا مجاہد کی تربیت، دوسرا بالفعل جنگ، تیسرا فتح یا شکست۔ چشمہ سیدھا کر کے مجھے کہتے ہیں وہ کون سی کتاب ہے جس میں یہ 3 مرحلے ہیں؟ میں نے کہا اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ مجھے کہا کہاں ہے اس میں پہلا مرحلہ؟ میں نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 177، اور صافیہ عشرہ میں نے پیش کی آیتیں پڑھی، جوش میں آ گیا۔ اس نے کہا آپ بیان کریں، میں خوش ہوتا ہوں بہت۔ دراز کالر ٹوپی نکالی، گنجے سے سر پہ ٹوپی تمائی، جو اس سے ادب ہو سکتا تھا، اور میں نے کہا دوسرا بالفعل آل عمران میں ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ پوری آیتیں پڑھی۔ بدر و احد کے 2 غزائیں یہاں ہو گئی ہیں، اور شکست اور فتح کے احکام انفال اور توبہ میں ہیں۔ مولوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنا دور تفسیر یہاں شروع کر لیا۔ دیکھو ڈیر ہاتھ سے ڈالی کا نہ گھنٹی بجائی، اپنے آدمی کو بلایا، اور اس کو کہتے ہیں بہت قابل لوگ آئے، قرآن کے ماہر آئے۔ جب تک یہ لوگ یہاں بیٹھے، خبردار کہ کوئی اور آیا یا آپ نے آنے کی اطلاع ملی، میں ان کے ساتھ دیر تک بیٹھنا چاہتا ہوں، اور ان کو کہا کہ چائے بھی تیار کرواؤ، خوب کیک اور بسکٹ ساتھ لاؤ، ٹھنڈے شربت بھی لے آؤ، اور کسی کو آنے رکھتے کہ سر کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ مجھے کہتے ہیں آپ پورا قرآن ایسا جانتے ہیں؟ میں نے کہا اس سے زیادہ جانتے ہیں، یہ تو آپ کا وکیل کا دفتر ہے کہ گلجانی دچایا دی گی اور لار دراوادی شاباز گڑی تدرا دی۔ تو اس نے کہا ایک صورت اور سنائیے۔ میں نے کہا وکیل صاحب بہتر نہیں ہے کہ آپ کوئی صورت منتخب کر لیں؟ اس نے کہا اچھا۔ اس نے ایک صورت کا نام لیا، میں شروع ہو گئی، دعویٰ اور ربط اور تناسب اور خلاصہ اور امتیاز سب میں نے بیان کرنا شروع کیا۔ وکیل صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، مجھے کہتے ہیں اس کرسی پر آپ کے سامنے میرا بیٹھنا میں سمجھتا ہوں توہین دین کی، یہاں آپ آ جائیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ صوفہ کھلا ہے، بہت اچھا ہے۔ میں تسلی سے کہا میں بھی یہی آتا ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے میرا یہاں بیٹھنا، کیونکہ میں تو شاگرد ہوں آپ کا، آپ استاد ہیں، بہت بڑے استاد بولیاں کو سرنو چتکڑیوں بلتا گوری۔ اس نے کہا، میں نے کہا بہت شیرین مجلس ہے،
واقعی آپ علم کے قدردان ہیں اور آپ کو حق ہے کہ آپ کتابیں مطالعہ کریں، لیکن ہم ایک ضروری کام سے ہے مجبوریاں نقلا شمدی وغیرہ جگ گئی. ہم نے فائل پیش کیا، اس نے کہا آپ لوگ چائے پیے، بسکٹ کھائے، کیک کھائے، میں یہ دیکھتا ہوں. دیکھتا گیا آدھا گھنٹہ 35 منٹ مطالعہ کیا. اس کے بعد کہا آپ لوگ 2-3 پیشیاں گزار لیں، میں نہیں آؤں گا، میرا آدمی آئے گا. تیسری پیشی پر میں پیش ہوں گا، ایک درخواست لگاؤں گا، یہ کیس پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو جائے گا. اس کے بعد میں وہاں پیش ہوں گا اور آپ کے آدمی کو گاڑی میں بٹھا کے لاؤں گا، رہا کرا کے چھوڑوں گا. مولوی ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ دیکھیں دورے تفسیر کی وجہ سے آدمی کو پاگل کر دیا، ججمنٹ شروع کر دی، فیصلے سنانا شروع کر دی. ہم مشورہ کرنے آئے. میں نے کہا فیس کیا ہوگا؟ کہا فیس تو آپ کو دینا ہے، لینا نہیں، کچھ بھی نہیں لینا، سارا کام اپنے خرچے پر، ہوائی جہاز میں پشاور آؤں گا جاؤں گا، ایک پائی نہیں دوں گا. یقین کر لے اسی طرح 2 پیشیوں پہ اس کا آدمی گیا، تیسرے پر وہ خود گیا، درخواست لگائی، کیس پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو گیا. وہاں وہ عدالت میں پیش ہو گئے، کچھ پتہ نہیں کیا بیان کیا، وہ آدمی رہا ہوا اپنی گاڑی میں بٹھا کے باہر لے آیا. لیجیے جہاد کے 3 مرحلے ہم نے اس کو سمجھائے. اور بوڑھا آدمی تھا، جب تک وہ زندہ تھا کہ لاہور سے جمعہ پڑھنے اس مسجد میں آتا تھا، لاہور سے یہاں جمعہ پڑھ کر پھر دوسری فلائی سے واپس لاہور. اس سرزمین پر ایسے قابل لوگ، ایسے قدردان لوگ بھی اللہ نے پیدا کیے.